یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1970 سے ایک خوفناک گھر کا ایک خوفناک منظر۔ جس نے آلریڈی ایک ماں اور ایک بچے کو نگل لیا تھا۔ ایک خاتون جس کا شوہر وفات ہو جاتا ہے۔ شوہر وفات ہونے کے بعد وہ جس کرائے کے مکان میں رہتی تھی اس کرائے کے مکان والوں نے اس کو بے دخل کر دیا کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے۔ 1970 میں اس نے ایک گاؤں میں ہجرت کی اور وہ بھی صرف غربت کی وجہ سے۔ جب وہ اس گاؤں کے اندر پہنچی تب بھی اس کو رہنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی تھی کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے۔ پھر ایک شخص نے اسے بتایا کہ اس گاؤں کے سنسان جنگل میں ایک سائٹ پر ایک گھر ہے جو بالکل خالی پڑا ہے، آپ اس پر جا کر اپنی زندگی بسر کر سکتے ہو۔ اس کے بعد گاؤں والے کچھ لوگ آتے ہیں اور اس خاتون کو بتاتے ہیں کہ آپ اس گھر کی طرف نہ جائیں، وہ گھر بہت زیادہ خوفناک ہیں۔ اس گھر کے اندر آلریڈی ایک ماں اور ایک بچہ غائب ہو چکا ہے جس کا آج تک کچھ پتہ نہیں چلا، لیکن یہ عورت جس کا شوہر وفات پا گیا تھا یہ بہت زیادہ مجبور تھی اور مجبوری کے حالات میں بارش چل رہی تھی، خوفناک آوازیں جاری تھی اور اس دوران یہ خاتون اس جنگل میں خوفناک گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ پہلے تو اسے لگا کہ یہ سب کچھ وہم ہے، یہاں پہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں، یہ سب کچھ غلط ہے، یہ سارے لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد یہ خاتون دھیرے دھیرے جنگل میں جا کر اس گھر تک پہنچ گئی۔ جیسے اس نے اس گھر کا دروازہ کھولا، تیز بارش جاری تھی، مکمل طور پر اندھیرا تھا، خوفناک منظر تھا اور وہ اس گھر کے اندر داخل ہو جاتی ہیں۔ پہلی رات جب وہ اس گھر کے اندر گزارتی ہیں، صبح ہو جاتی ہیں، اس کو لگتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور یہ سارے گاؤں والے صرف مجھے ڈرا رہے تھے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد کچھ گاؤں والے لوگ راستے میں آتے ہیں اور اس کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ گھر آپ کو ہمیشہ کے لیے اپنے اندر غائب کر دے گا۔ یعنی اس گھر نے 3 سال پہلے ایک ماں اور ایک بچے کو بھی غائب کر دیا ہے اور ایک ایسا بچہ جو آج تک کبھی بڑا نہیں ہوا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اس عورت نے اس چیز پر اتفاق کر لیا کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے اور اس کے اندر کوئی صداقت نہیں ہے، مجھے رہنے کے لیے جگہ ملی ہے، یہ بہت خوشائن ہے۔ اس کے بعد یہ خاتون کیا کرتی ہے، جنگل کے اندر نکلتی ہے فراق کی تلاش میں، کچھ لوگوں سے مدد بھی مانگتی ہیں لیکن وہاں پہ لوگ جو رہنے والے تھے وہ اس کی مدد نہیں کرتے۔ جنگل کی تلاش میں نکل کے اس کو کچھ فروٹ، کچھ پھل وغیرہ مل جاتے ہیں اور پانی کا ایک کین بھی وہ اٹھا کے اپنے گھر کی طرف واپس آنے لگ جاتی ہے۔ جیسی یہ گھر کے اندر داخل ہوتی ہے، گھر کے اندر سارا سامان رکھ لیتی ہے اور اس کے بعد وہ دیکھتی ہے کہ ایک الماری ہے، پہلے بند تھی، اب میرے آنے کے بعد یہ الماری کیوں اوپن ہو گئی ہے۔ اس کے بعد وہ دیکھتی ہے کہ میں جا کے اس الماری کو چیک کروں گی، لیکن اس سے سب سے پہلے اس پل کو کھانا سٹارٹ کیا اور اس کو صاف کیا اور اس کے بعد دھیرے نظر جب دوبارہ اس کی الماری پہ پڑی تو وہ الماری دوبارہ بند پڑی تھی۔ اس کے بعد اسے لگا کہ شاید اس گھر کے اندر ایسا کچھ ہے، لیکن پھر بھی اس خاتون نے سوچا کہ یہ میرا وہم ہے، یہ میرے ذہن کے اندر غلط بات ہے، یہ الماری پہلے سے ہی بند پڑی ہے اور یہ کبھی کھلی ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ خاتون دوسری رات بھی اس گھر کے اندر جب گزارتی ہے تو اس کو بچوں کی چیخنے کی آوازیں آتی ہیں، یعنی پہلے بچوں کی رونے کی آوازیں آتی ہے اور اس کے بعد بچوں کی ہنسنے کی آوازیں آتی ہیں، لیکن پھر بھی وہ یہ سوچتی ہے کہ یہ میرا وہم ہے، یہ میرے ذہن میں ڈراونا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں سیف ہوں اور محفوظ ہوں۔ اس کے باوجود بھی یہ خاتون اس گھر کے اندر دوسری رات بھی گزار لیتی ہے، لیکن تیسری رات ایسا کچھ ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد اس خاتون کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ گئی تو گئی کہاں۔ تیسری رات جب یہ خاتون اپنے گھر سے نکل جاتی ہے دوبارہ اس جنگل میں گھومنے کے لیے اور رات کے اندھیرے میں جب دوبارہ یہ گھر کے اندر آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ وہ الماری دوبارہ اوپن ہو چکی ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور فوراً اس الماری کی طرف بھاگنے لگ جاتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ الماری دوبارہ بند ہو جائے۔ اس الماری کے اندر ایک ڈائری پڑی تھی اور اس ڈائری کے اندر لکھا ہوا تھا کہ میں ایلیکس
اس گھر کے اندر رہتا ہوں اور میں آج بھی زندہ ہوں۔ جیسی وہ یہ الفاظ پڑھتی ہے وہ سامنے دیکھتی ہے کہ گھر کے کونے میں معصوم بچہ بیٹھا ہوا ہے جو بہت زیادہ ہنس رہا ہے۔ وہ بہت زیادہ ڈرنے لگ جاتی ہے، لیکن پھر دھیرے دھیرے وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتی ہے۔ حالانکہ جب وہ بجلی کو آن کرتی ہے، بجلی آن ہونے کے بعد وہ بچہ دوبارہ غائب ہو جاتا ہے۔ پہلے تو اسے لگا کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں ہوا ہے، سب کچھ خیر خیریت ہے، لیکن جیسی وہ دوبارہ بجلی آف کرتی ہے تو یہ بچہ دوبارہ گھر کے اس کونے میں نظر آتا ہے اور دوبارہ ہنسنے کے بجائے وہ زور زور سے چیخ اور رو رہا ہے۔ اس کے بعد اس خاتون کو ڈر محسوس ہو جانے لگ جاتا ہے، اور اس کے بعد جیسی یہ خاتون بھاگنے کی کوشش کرتی ہے، اس کے بعد دروازے کے پاس جب یہ پہنچتی ہے تو دروازہ بند تھا، لیکن جیسی یہ دوبارہ بچے کی طرف مڑ کر دیکھتی ہے تو بچہ ان کے سامنے کھڑا تھا، اور اسے بچہ بتاتا ہے کہ میں ایلیکس ہوں۔ میں یہ ایلیکس ہوں، میں اس گھر میں سالوں سے موجود ہوں۔ یہ ایک بچے کی کہانی ہے، ایک خوفناک بچہ جس نے کبھی یہاں سے جانا نہیں چاہا، اور اب آپ بھی نہیں جا۔ اور میں اس گھر کے اندر کئی سالوں سے موجود ہوں، اور میں واحد ایسا بچہ ہوں کہ میں آج تک بڑا نہیں ہوا ہوں، بس صرف چھوٹا ہی رہتا ہوں۔ اس کے بعد یہ خاتون بے ہوش ہو جاتی ہے۔ بے ہوش ہونے کے بعد جیسی ہی صبح ہو جاتی ہے، پولیس پہنچتی ہے، اور پولیس جب اس گھر کو کھٹکھٹاتے ہیں، دروازہ کھولتے ہیں، تو وہ اس خاتون کو دیکھتے ہیں کہ خاتون بے ہوشی کے حالات میں پڑی ہیں اور ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اس کے بعد پولیس اس عورت سے تفتیش کرتی ہے، لیکن عورت بتاتی ہے کہ اس گھر کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں محفوظ ہوں، اور غربت کی وجہ سے ہی میں نے اس گھر کے اندر تشریف لائی تھی، اس غربت کی وجہ سے میں اس گھر کے اندر سیٹل ہوئی تھی، لہٰذا مجھے چھوڑ دیجئے، میرے دماغوں میں کوئی مسئلہ تھا، اسی وجہ سے میں بے ہوش ہو گئی تھی، اب میں بالکل ٹھیک ہوں، اور آنے والے کچھ دنوں میں میں یہاں سے شفٹ ہو جاؤں گا، ہمیشہ کے لیے نکل جاؤں گا۔ لیکن یہ خاتون بہت زیادہ غریب تھی، اور اس بچے نے اس خاتون کو کس طرح مالا مال کیا، یہ جب آپ سنیں گے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد یہ خاتون دوبارہ بھی اس گھر کے اندر رہنے کا فیصلہ کرتی ہے، حالانکہ اس نے یہ دیکھ لیا کہ اس گھر کے اندر ایک خوبصورت بچہ رہتا ہے جس کا نام ایلیکس ہے، اور ڈائری میں بھی اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس کے بعد جیسی خاتون دوبارہ اس گھر کے اندر رہنے کا فیصلہ کرتی ہے، وہ دوبارہ جب رات کے اندھیرے میں سوتی ہے، یہ بچہ دوبارہ اس کے سامنے نامودار ہو جاتا ہے، اور بچے سے باتیں کرنے لگ جاتی ہیں، اور اسے کہتے ہیں کہ آپ کب سے یہاں پر موجود ہے، آپ کی جو ماں تھی وہ کہاں پر ہے۔ ایلیکس نامی لڑکا یعنی بچہ بتاتا ہے اسے، میں ایلیکس ہوں، میں نے اپنی ماں کو بھی مار دیا ہے، اب میں ہمیشہ کے لیے اس گھر میں رہتا ہوں، رات کے اندھیرے میں، کہ میں نے اپنے ماں کو مار دیا ہے، اگر آپ نے میرے ساتھ دوستی نہیں کی تو میں آپ کو بھی مار ڈالوں گا۔ اس کے بعد یہ خاتون اسے جواب میں بتاتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ دوستی کرنے کے لیے تیار ہوں، اور مجھے اس گھر کے علاوہ کوئی اور جگہ بھی نہیں مل رہا ہے، لہٰذا میں ساری زندگی آپ کے ساتھ اس جگہ پہ زندگی گزاروں گا۔ اس کے بعد ایلیکس نامی جو ایک خونخوار لڑکا تھا جس نے اپنی ماں کو بھی قتل کیا تھا، وہ اسے بتاتا ہے کہ اگر آپ میرے ساتھ دوستی کرو گے تو میں آپ کو مالا مال کر دوں گا۔ مالا مال کیسے کروں گا؟ یعنی وہ اپنے جواب میں بتاتا ہے کہ جنگل کے کس کس کونے میں کس جگہ پر کتنا سونا پڑا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا، جنگل کے کس کس کونے میں کس جگہ پر کتنا خزانہ پڑا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے میرے ساتھ دوستی کرنی ہے اور میرے بارے میں آپ نے کسی کو نہیں بتانا ہے۔ اگر آپ نے میرے بارے میں کسی کو بھی بتایا تو میں اسی وقت آپ کی جان لے لوں گا۔ اس کے بعد یہ خاتون ان کے ساتھ دوستی کر لیتی ہے، اور دھیرے دھیرے ایلیکس نامی روح کے ساتھ وہ اپنی زندگی گزارنے لگ جاتی ہے۔ ایلیکس ایک ٹائم پر بتاتا ہے کہ جنگل کے مشرقی سائٹ پر ایک پہاڑ کی چوٹی ہے، اور اس چوٹی کے لیفٹ سائٹ پر گولڈ کا ایک بہت بڑا پتھر پڑا ہے، لیکن وہ پتھر جو ہے وہ آپ نے رات کے اندھیرے میں اٹھانا ہے تاکہ دن کی روشنی میں آپ وہاں پہ جاؤ گے تو گاؤں کے کچھ لوگ آپ کو دیکھ لیں گے اور پھر آپ کو مشکلات کا سامنا ہوگا۔ اس کے بعد کیا کرتی ہے یہ خاتون؟ رات کے اندھیرے میں نکل جاتی ہے اس پتھر کی تلاش میں جو سونے کا تھا اور ایلیکس نے اس کو بتایا تھا۔ وہ دوبارہ جیسی ہی اس پتھر کے پاس پہنچ جاتی ہیں۔ یہ کیا ہے سونا؟ خدا حافظ، کتنا بھاری ہے۔ اور وہ دیکھتی ہے کہ یہ پتھر تو بہت بڑا ہے،
اور اس سے میرا اچھا خاصا کام ہو جائے گا، اس سے میں اپنا گھر بھی لے لوں گی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے نکل بھی جاؤں گی۔ اس کے بعد یہ خاتون کیا کرتی ہے، اس پتھر کو اپنے گھر لے کے آتی ہے، ایلیکس کو دکھاتی ہے اور بہت زیادہ خوش ہوتی ہے کہ آپ نے مجھے اتنے بڑے مال سے نوازا ہے، آپ نے مجھے اتنی بڑی دولت دی ہے، یا اتنا بڑا گولڈ آپ نے مجھے بتایا ہے اور مجھے ملا ہے، میں آپ کا بے حد مشکور رہوں گی۔ اور اس کے بعد یہ خاتون کیا کرتی ہے، صبح ہوتی ہی یہ اس پتھر کو بازار میں لے کے چلی جاتی ہے، جہاں پہ اس کو بہت زیادہ ڈالر مل جاتے ہیں۔ ڈالر ملنے کے بعد ایلیکس نامی بچہ جو کہ گھر کے اندر روح کی طرح رہتا تھا، وہ اس کو بتاتے ہیں کہ آپ کو بہت زیادہ پیسے مل چکے ہیں، لیکن پھر بھی آپ نے میرے ساتھ اسی گھر کے اندر ہی رہنا ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ نہیں رہیں گے، یا آپ مجھے دھوکہ دیں گے، یا آپ میرے بارے میں کسی اور کو بتائیں گے، تو میں آپ کی جان لے لوں گا۔ اس کے بعد یہ خاتون ڈرنے لگ جاتی ہے، اور پیسے ہونے کے باوجود بھی وہ اس خوفناک گھر کے اندر ہی اس بچے کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ یہ جب آپ سنیں گے آپ بالکل حیران ہو جاؤ گے کہ آگے اس کہانی کے اندر کیا ٹویسٹ ہے، اور آگے اس عورت اور اس ایلیکس روح کے درمیان کیا ہو جاتا ہے۔ یہ جب آپ سنیں گے تو آپ حیران ہو۔ ایلیکس ایک اور خزانے کے بارے میں اس خاتون کو بتاتی ہے کہ جنگل کے مشرق سائٹ پر ایک خزانے کا بہت بڑا گڑھا موجود ہے، اس کے اندر کافی زیورات ہیں، اس کے اندر کافی ڈائمنڈز ہیں، اور اس کے اندر پرانے کرنسی بھی موجود ہیں۔ یہ خاتون کو بتاتی ہے کہ آپ نے وہاں پہ پہنچنا ہے اور اس خزانے کو تلاش کرنا ہے اور اس کو یہاں پہ لے کے آنا ہے۔ وہ خاتون جب سنتی ہیں، ایلیکس دوبارہ جواب میں بتاتے ہیں کہ آپ نے رات کے اندھیرے میں نکلنا ہے، اور رات کے اندھیرے میں ہی اس خزانے کو آپ نے ڈھونڈ کر یہاں پہ لانا ہے۔ اس کے بعد یہ خاتون دوبارہ رات کے اندھیرے میں نکل جاتی ہیں، اور اس کو مشرق کے سائٹ پر یہ خزانہ مل جاتا ہے، جس کے اندر کافی زیورات، کافی قیمتی ڈائمنڈز اور پرانے زمانے کی کرنسی بھی موجود تھی۔ اس کے بعد یہ خاتون دیکھتی ہے کہ یہ تو میں اور بھی مالا مال ہو چکی ہوں، مجھے کافی زیورات، گولڈ مل چکا ہے، ڈائمنڈ مل چکا ہے۔ اب خاتون صرف ایک ہی بات پر سوچ رہی تھی کہ میں اب اس ایلیکس روح سے اپنی آزادی کیسے یقینی بنا سکتی ہوں، یعنی میں اس بچے سے اب خود کو آزاد کیسے کروں گی، کیونکہ اسے اس چیز کا اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے اوپر میرا جتنا کام تھا، یا اس نے مجھے جتنا دینا تھا وہ دے چکا ہے۔ اب اس نے جتنے مجھے زیورات پہنچائے، جتنے مجھے ڈائمنڈ دلائے، یہ اب میری ساری زندگی کے لیے بھی کافی ہے۔ لیکن سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب میں اس ایلیکس روح سے خود کو آزاد کیسے کروں، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اور اس کے بعد یہ خاتون ایک ایسا قدم اٹھا لیتی ہے جسے سن کر آپ دنگ رہ جائیں گے۔ لیکن یہ خاتون کیا کرتی ہے، جب یہ اس گڑھے کو اپنے گھر میں دوبارہ پہنچتی ہے، ایلیکس سے وہ بات کرتی ہے کہ اس گڑھے کو میں پہنچا چکی ہوں، اس کے اندر کافی خزانہ ہے، لیکن ایلیکس اس کو صرف ایک ہی بات بتاتا ہے کہ یہ گڑھا اسی گھر کے اندر رہے گا اور آپ اسے فروخت نہیں کرو گے، جب میں کہوں گا تب ہی آپ نے اس کو فروخت کرنا ہے، ورنہ اس کے بعد آپ فروخت نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد یہ خاتون اور بھی تمنا لگا کے بیٹھ جاتی ہے کہ یہ ایلیکس جو روح ہے، ایک بچہ ہے، یہ مجھے اور بھی بہت کچھ پرووائڈ کر سکتا ہے، اور تب تک میں اس خزانے کو جمع کرتی رہوں گی، اور جب وقت آئے گا تو میں صبح کی روشنی میں اس گھر سے بھاگ جاؤں گی، سمیت خزانے، سمیت گولڈ، سمیت ڈائمنڈ۔ لیکن اس عورت کو کیا پتا تھا کہ آنے والے کچھ دنوں میں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اس کے بعد یہ خاتون کیا کرتی ہے، ایلیکس سے دوبارہ بات کرتی ہے، دونوں بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اس کے بیچ میں سے اچانک پولیس آ جاتی ہے۔ اس کے بعد جیسی پولیس پہنچتی ہے، پولیس اس کو بتاتی ہے کہ ہم نے اس گھر کی تلاشی لینی ہے، تلاشی اس نوعیت پر لینی ہے کہ گاؤں والے بار بار کمپلینٹ کر رہے ہیں کہ اس گھر سے رات کے اندھیرے میں کچھ آوازیں آتی ہیں، خوفناک، اس بنیاد پر ہم اس گھر کی تلاشی لیں گے۔ اس کے بعد اس خاتون کو اس چیز کا اندازہ ہو گیا تھا، جو میرے گھر کے اندر زیورات، گولڈ، ڈائمنڈ اور پرانی کرنسیوں کا ایک گڑھا موجود ہے، پولیس تو اسے ڈھونڈ کر اپنے پاس ہی لے کے جائے گی، اور پھر ہمیں اس کے بدلے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ لیکن ایلیکس جو روح تھا اس گھر کے اندر، اس نے اس گڑھے کو چھپا لیا۔ اور اس کے بعد پولیس کیا کرتی ہے، پورے گھر کی چھان بین کرتی ہے، پورے گھر کو تلاش کرتی ہے، اور اس کے بعد وہ وہاں سے نکل جاتی ہے۔ حالانکہ اس خاتون سے بھی تھوڑی زیادہ تفتیش کرتی ہے، اور اس کے بعد یہ دوبارہ نکل جاتی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، خاتون اس ایلیکس کی روح کو مارنے کے لیے ایک پلان بناتی ہے، اور یہ پلان انتہائی خطرناک تھا،
क्योंकि ये एलेक्स और उस खातून के दरमियान एक जंग थी। अब इस जंग में एलेक्स जीतेगा या वो खातून जीतेगी जिसको एलेक्स ने काफ़ी मालामाल किया है। ये जब आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाओगे। उसके बाद इसके बीच में एक और द एंड हो जाता है कि इसके बीच में गांव से कुछ लोग आते हैं और इस खातून को कहते हैं कि आपने इस घर को छोड़ना होगा। पहले तो गांव वाले बहुत ज़्यादा हैरान थे, और हैरान इस बुनियाद पर थे कि इस घर के अंदर एक बच्चा है जो सालों सालों से इस घर के अंदर रहता है, और ये वाहिद ऐसा बच्चा है जो आज तक बड़ा नहीं हुआ है। गांव वालों ने ये भी उस खातून को कहा कि हमने और सारे गांव वालों ने इस बच्चे को जगह जगह पे देखा है, लेकिन आप इस घर के अंदर किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हो, लिहाजा आपको अभी और इसी वक्त ये घर जो है ये खाली करना होगा, और हम इसी वक्त इस घर को मासमार करेंगे। मासमार करने की बुनियादी वजह ये थी कि इस घर से रात के अंधेरे में इस बच्चे की खौफनाक आवाज़ें आती थी। गांव वालों का मानना था कि जब हम इस घर को मासमार कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, तो इस घर से रात के अंधेरे में खौफनाक आवाज़ें नहीं आएगी, और ये हमेशा हमेशा के लिए इस घर के साथ ही दफन हो जाएगी। उसके बाद उस खातून को लगा कि जितना मेरा सोना इस घर के अंदर पड़ा है, जितने मेरे डायमंड इस घर के अंदर पड़े हैं, जितने मेरी पुरानी करेंसी इस घर के अंदर पड़ी है, ये भी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन साथ में उस खातून ने यह भी सोचा कि अगर इसी तरीके से गांव वाले करें तो शायद मैं इस रूह से भी अपने आप को आज़ाद कर लूँगी। लेकिन उसके बाद फैसला कुछ और ही हुआ। गांव वालों ने यह फैसला किया कि हम 2 दिन के बाद इस घर को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। और उसके बाद खातून क्या करती है, एलेक्स रूह को बताती है कि आपने मुझे कुछ और ख़जाना तलाश करके बताना है ताकि मैं उसे भी देख सकूं। एलेक्स बताता है कि किसी भी तरीके से आपने इस घर को बचाना है, अगर ये घर मासमार हो गया तो मैं भी हमेशा हमेशा के लिए इस घर के अंदर दफन हो जाऊंगा। एलेक्स उस खातून को बताती है कि 2 दिन के बाद गाँव वालों ने फैसला किया है कि हम हमेशा हमेशा के लिए इस घर को मासमार करने जा रहे हैं। एलेक्स उस खातून को बताती है कि आपने इस घर को मासमार होने से बचाना है, अगर आपने इस घर को मासमार होने से नहीं बचाया तो मैं हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाऊंगा, और मैं फिर कभी भी आपके लिए खजाने नहीं ढूंढ लाऊंगा। उसके बाद ये खातून फिर से लालच में आकर इस गांव वालों के ऊपर केस कर देती है, पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कर देती है, और खातून ये बताती है कि जिस घर में मैं रहती हूँ गांव वालों को रास नहीं आ रहा है, और इस नौयत पर गांव वाले मेरा ये घर मासमार करने जा रहे हैं, लिहाजा पुलिस को चाहिए कि वो उसे रोकें। उसके बाद क्या करते हैं, पुलिस दोबारा उस गांव के अंदर पहुंच जाती है और गांव वालों से तफ्तीश लेने की कोशिश करती है। गांव वाले जवाब में बताते हैं कि रात के अंधेरे में इस घर से बच्चे की खौफनाक आवाज़ें आती है जो हमें नींद नहीं आने देती, और उसके बाद हमारे जो बच्चे हैं वो भी इन खौफनाक आवाज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा डर में मुब्तला हो चुके हैं, लिहाजा हम इस घर को मासमार करके ही छोड़ेंगे। और हम पुलिस का फैसला मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। पुलिस ने उसे 2 अल्फाजों में कहा कि इस घर के अंदर एक खातून रहती है जिसका इस दुनिया में कोई नहीं है, आप लोग इसी तरीके से इस घर को मासमार नहीं कर सकते हैं। हालांकि उसके बाद फैसला अटल हो जाता है और इस घर के मालिक को बुलाया जाता है जो इसका थोड़ा ज़्यादा मालिक बनता था, वरना इसके मालिक तो इसके अंदर ही इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। इसके अंदर इसका एलेक्स का बाप, इसकी माँ, ये दोनों को एलेक्स मार चुका था। लेकिन उसके बाद क्या करती है पुलिस उस मालिक को बुलाती है और उससे पूछताछ करती है कि क्या, लेकिन मालिक जवाब में बताता है कि इस घर के अंदर मेरी पूरी फैमिली बर्बाद हो गई है, अब इस घर से अब हमारा कोई राब्ता नहीं है। अगर गाँव वाले इस घर को मासमार करना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल इजाज़त दूंगा कि इस घर को मासमार कर दें, क्योंकि इस घर के अंदर अब कुछ भी नहीं बचा है। बहरहाल खातून बार बार उनके सामने अलविदा करती हैं कि इस घर को ना मासमार किया जाए, लेकिन गाँव वालों जो हैं वो इसके लिए तैयारी कर रहे होते हैं। 2 दिन के बाद इस घर को मासमार होना था। एलेक्स बार बार उस खातून को बता रही है कि आपने इस घर को मासमार होने से बचाना है, अगर आपने उसे नहीं बचाया तो मैं हमेशा हमेशा के लिए इस घर के अंदर दफन हो जाऊंगा, ख़त्म हो जाऊंगा, और फिर मैं आपके लिए कोई भी ख़जाने ढूंढ कर नहीं ला सकता, ना ही फिर मैं आपकी कोई मदद कर पाऊंगा। उसके बाद 2 दिन पूरा हो जाने के बाद गाँव वाले सुनसान जंगल में उस घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। जैसे ही उसको पता चलता है खातून को, वो उनके सामने रास्ते में खड़े हो जाती हैं और उसे बताती है कि अगर आपने इस घर को मासमार करना है तो आपको मेरे लाश पर से गुजरना होगा, वरना आप लोगों को मैं इसी तरीके से जाने नहीं दे सकती। उसके बाद गाँव वालों बार बार उसको बताते हैं कि हमारे रास्ते से हट जाओ, हम इस घर को ख़त्म करने जा रहे हैं, अगर आप हमारी रास्ते से नहीं हटोगे तो फिर हम आपको भी ख़त्म कर देंगे। बहरहाल गाँव का एक मुअज़्ज़िज़ था, वो उनके सामने आ जाता है और उसे कहते हैं
کہ آپ کو یہی چاہیے تھا کہ آپ یہ گھر چھوڑ دو، ایک دن کا ٹائم ہمیں دیتے ہیں اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑ دو ورنہ ہم اس کو ماسمار کریں گے۔ بہرحال وہ خاتون ایک دن کا ٹائم لے لیتا ہے اور اس کے بعد یہ خاتون دوبارہ اس گھر کے اندر چلی جاتی ہے اور ایلیکس سے بات کرتی ہے۔ ایلیکس کو خاتون یہ بتاتی ہے کہ مجھے یہ خزانہ دے دو اور میں اس گھر کو چھوڑنے جا رہی ہوں۔ اس کے بعد وہ بچہ کیا کرتا ہے، اس خاتون کو وہ یہاں گلے پہ کاٹ کر ختم کر دیتا ہے اور اس ڈائری کے اندر اس خاتون کا لفظ لکھ کر ایلیکس اور وہ خاتون اور وہ خزانہ اس گھر کے اندر ہمیشہ کے لیے دفن ہو جاتا ہے اور گاؤں والے آ کے اس گھر کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتے ہیں۔ اب گاؤں والے کیا کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو گھر تھا اس نے 4 لوگوں کی زندگی لی ہیں، جن میں سے ایک باپ، ایک ماں، ایک ایلیکس اور ایک اور خاتون۔ اب اس گھر کے نزدیک تاریخ میں آج اس کے کئی سال ہو چکے ہیں، لیکن کئی سالوں کے بعد بھی اس گھر کی طرف کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، بلکہ گاؤں والوں کا کہنا ہے کہ آج بھی اس ماسمار گھر سے پھر بھی کبھی نہ کبھی خوفناک آوازیں آتی ہے بچوں کی، کبھی چیخنے رونے کی آوازیں آتی ہیں تو کبھی ہنسنے اور مسکرانے کی آوازیں آتی ہیں، لیکن اس کا ماننا ہے کہ اب یہ آوازیں بہت زیادہ ختم ہو چکی ہیں۔ پہلے سال اس کی آوازیں بہت زیادہ آتی تھی، لیکن اب اس ٹائم اس کی آوازیں بہت زیادہ کم ہو چکی ہیں، بالکل نا برابر ہو چکی ہیں، اور اس کہانی کا دی اینڈ یعنی 4 سال کے بعد اس کہانی کا اختتام ہو جاتا ہے اور یہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کہانی کو ایلن راسٹ نے اپنے ایک کتاب میں لکھا تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ آپ جا کے اس کی کتاب میں بھی اس کہانی کو پڑھ سکتے ہیں، پورا ایک مکالمہ پڑا ہوا ہے۔ ٹائم تو بہت لگتا ہے کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا، اور اس کی کتاب میں بھی جب آپ پڑھیں گے تو آپ حیران ہو جاؤ گے۔ خوفناک قسم کی کہانی ہے اور 1977 میں اس گھر کی کہانی بڑی عجیب اور بڑی دردناک گزری ہے، لیکن پھر بھی دی اینڈ اس کا یہی ہوا کہ اس کے اندر ایک بھی نہیں بچا، جس نے بھی اس گھر کے اندر قدم رکھا وہ اس سے پھر دوبارہ باہر نہیں نکلا زندہ۔ بہرحال آپ اس کہانی کے اوپر کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے، اور اس ویڈیو کو بھی آگے شیئر کرو، جہاں پہ بھی ہو خوش رہو۔ اللہ حافظ۔